کو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ جس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول ہے زیز کی شام سے پہلے، جس کی قسط نمبر 1 ہم آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ میں 2 بار بچ نکلا تھا، تیسری بار گولی اس کے بازو کو چھوتی گزری تھی اور اس کو خوف میں مبتلا کرنے کے بجائے اس کے عزم و حوصلے کو مضبوط کر گئی تھی۔ یہ سب معلومات اسے وقتاً فوقتاً مجید بابا دیتے رہتے تھے۔ گھر کا سودا سلف اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے آج صبح ہی وہ شہر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے انیکسی کی صفائی کی، پھر راحت کے کمرے سے ملحقہ مجید بابا کے کمرے کو صاف کرنے لگی تھی۔ ان کا کمرہ بھی ان کے مزاج کی طرح سادہ اور خوبصورت تھا۔ سنگل بیڈ، نماز کی چوکی اور چھوٹے سے ریک میں موجود قرآن پاک اور دیگر اسلامی کتب ان کے مذہبی ذوق کی آئینہ دار تھیں۔ وہ بڑے عقیدت سے بھرے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔ پرشکوہ لاؤنج سے گزرتے ہوئے آہت کے کمرے کے دروازے پر نگاہ پڑی تھی۔ براؤن دروازے پر خوبصورت پھولوں کی باسکٹ سجی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر نبیس پردوں کی خوبصورتی باہر سے ہی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اندر سے اس کی آرائش یقیناً قابل دید ہوگی۔ وہ سوچتی ہوئی انیکسی میں آ گئی تھی۔ اس نے کچن میں آ کر سینڈوچز اور چائے تیار کیے۔ مجید بابا بھی شام تک واپس آتے اور راحت بھی کوئی خاص میٹنگ تھی، اس کو بھی واپسی میں رات ہونی تھی۔ وہ فریزر وغیرہ کی صفائی کر کے لنچ سینڈوچ چائے کی صورت میں ٹرے میں سجائے لان میں چلی آئی تھی۔ شدید گرمی کے بعد آج آسمان گہرے سرمئی بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، ابھی بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ گیٹ کے باہر کار رکنے کی آواز آئی اور کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ بابا کہہ رہے تھے اس کی خاص میٹنگ ہے، رات تک آئے گا اور یہ ابھی آ گیا۔ کیا کروں؟ وہ بری طرح بکھلا گئی تھی۔ باہر سے لاک کھولا جا رہا تھا، ٹرے اٹھانے کا بھی وقت نہ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی انیکسی میں گم ہوئی تھی۔ عین اسی لمحے وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ٹیبل کے قریب آ کر ٹرے سے کور ہٹایا تھا۔ گرم سینڈوچ، خوشبودار چائے۔ بابا، بالکل ماما کی طرح خیال رکھتے ہیں آپ میرا۔ سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں ہیوی لنچ چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ یہی سوچتا آیا تھا کہ آپ سے سینڈوچ اور کافی کا کہوں گا۔ آپ نے یہاں چائے تیار کر رکھی ہے۔ خیر یہ بھی اسٹرانگ مزیدار ہے۔ کچھ دنوں سے بابا ہر چیز ٹیسٹی بنانے لگے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک سینڈوچ کھاتا ہوا تصور میں ان سے ہم کلام تھا۔ کھانے کے دوران اس کا ذہن آج کی میٹنگ کی طرف مڑ گیا، جہاں اس جیسے محب وطن اور ایماندار افسران نے شرکت کی تھی، اور وہاں ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اس علاقے میں ایک وڈیرا عاشق علی ان سمگلرز کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے آدمی بھی ان دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ بے حد مکار اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ اس ڈٹائی سے اس جرم میں شامل تھا کہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہ چھوڑتا تھا، اور وہ اس کو بے نقاب کرنے کا عہد کر کے وہاں سے اٹھا تھا۔ سینڈوچ کی پلیٹ صاف کر کے چائے کا آخری گھونٹ بھرا تھا، میں ذہن میں دھماکہ ہوا۔ صبح بابا اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تھے۔ وہ آفس چلا گیا تھا اور ڈرائیور کے ہمراہ ان کو گروسری کے لیے بھیج دیا تھا۔ ان کی واپسی اتنی جلد ممکن نہ تھی۔ پھر یہ سب کون بنا کر رکھ گیا؟ پگ رکھتا وہ سخت متعجب اور متفکر تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے چاروں طرف جنگل تھا اور کچھ فاصلے پر دریا بہتا تھا۔ وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ اگر کوئی آباد ہوتا بھی تو لاکڈ گیٹ سے کس طرح یہ سب اندر رکھ کر جا سکتا تھا؟ یہ تو کسی نے یہیں بنائے تھے، اور کس نے بنائے تھے؟ یہ سوالیہ نشان اس کے وجیح چہرے پر تردد پھیلانے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ذہن کے جروکے میں جھانکنے لگا، اور چند ہفتے قبل وہ صبح یاد آ گئی جب وہ لڑکی چھپ کر ان کی گاڑی میں یہاں تک آئی تھی، اور گئی تھی یا نہیں۔ اس نے کچھ دیر بیٹھے بیٹھے سوچا، پھر اٹھ کر انیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ خوف و وحشت سے اس کا برا حال تھا۔ بھاری قدموں کی آوازیں قریب سے قریب تر آ رہی تھیں۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی جائے پناہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ قدموں کی آواز دروازے کے باہر رک گئی تھی، ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہ سامنے تھی، براؤن اجرک میں لپٹی، آنکھیں بند کیے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ بند پلکوں میں تیزی سے لرزش ہو رہی تھی۔ میرا شک سچ نکلا، تم یہیں موجود ہو۔
میری مرضی، میری پرمیشن کے بغیر میرے گھر میں رہ رہی ہو۔ چند ثانیہ ایسے گھورنے کے بعد گویا ہوا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ سچ سچ بتاؤ۔ بے اعتباری، نفرت و گریز اور بے انتہا شکوک و شبہات کے ازدہے اس کے لہجے میں پھنکار رہے تھے، اور وہ پل بھر میں نیل و نیل ہو گئی، زبان گویا پتھر بن گئی۔ دیکھو، میں تمہاری خاموشی اور جھوٹے آنسوؤں کے قریب فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ جو حقیقت ہے وہ شرافت سے بتا دو۔ وہ سینے پر بازو باندھے اس کے مقابل موجود تھا۔ رائما اس کے جارحانہ بے لچک رویے کے آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، صرف آنسوؤں کی برسات تھی جو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مائی فٹ، ابھی اور اسی وقت نکلو میرے گھر سے۔ میں جانتا ہوں خوب اچھی طرح سے تم جیسی لڑکیوں کو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں لڑکوں کے چکر میں۔ جب لڑکے اپنا مطلب نکل جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح بھیگی بلی بن کر تم جیسی لڑکیاں دوسروں کے گھروں کو آلودہ کرنے کے لیے گھس جاتی ہیں۔ وہ جس قدر خوبصورت تھا، دل اس کا اس قدر بدصورتی سے بھرا پڑا تھا۔ رائما بے بسی بھرے انداز میں صفائیاں پیش کر رہی تھی، خود پر گزری سنانا چاہ رہی تھی کہ شاید اس کا پتھر دل پگھل جائے، بابا کی واپسی تک وہ اسے برداشت کرے، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ الزامات کی بوچھاڑ کرتی تھی۔ پلیز مجھ پر رحم کریں، کہاں جاؤں گی؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی۔ یہ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب والدین کی عزت نیلام کر کے گھر سے نکلی تھی۔ تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکیوں کی پرچھائیوں سے بھی نفرت ہے مجھے۔ اب بابا کی واپسی تک مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ ہرگز نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہیں پھر سے بچا لیں گے؟ جواب ان کو بھی دینا پڑے گا۔ کیا سوچ کر وہ تمہیں مجھ سے چھپاتے رہے ہیں؟ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی ایسی کیا وجہ تھی جو سالوں کی رفاقت پر حاوی ہو گئی؟ اس کا ہر لفظ انگاروں کے بن کر اس کے احساس کو داغدار بنا رہا تھا، کس لحاظ سے روبرو کھڑے ہو کر اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اللہ کے واسطے صرف بابا کو آنے دیں، پھر جو آپ کہیں گے وہ کروں گی۔ وہ عزت نفس کو بلائے اس کی منت سماجت کر رہی تھی، اور اللہ کے نام پر اس کی پیشانی پر بڑی شکلوں میں کمیاں آئی تھی، تیور بھی ڈھیلے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ آنے والے ہیں، تب تک یہاں موجود رہو تم۔ ان کے آنے کے بعد تم یہاں دکھائی دیں تو دھکے مار کر نکال دوں گا یہاں سے، یہ یاد رکھنا تم۔ اس کے سامنے دوسرا اسلام الدین عرف سلامو کھڑا تھا، جو عورت کی خاطر و تواضع گالیوں اور جوتیوں کی مار سے کرتا فخر سمجھتا ہے، جس کے نزدیک عورت دنیا کی وہ حقیر ترین شے تھی جو نہ عزت کے قابل تھی نہ عنایت کے لائق۔ اس کا باپ ایک غریب ان پڑھ جاہل آدمی تھا تو سامنے کھڑا شخص ویل ایجوکیٹڈ، ویل آف رچ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، مگر دونوں کی ذہنیت ایک تھی، جنس ایک تھی، عورت کو حقیر سمجھنے کا جذبہ ایک تھا، اور دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ وہ وارننگ دے کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ رائما کے زخموں کے کھرن پھر سے اکھڑنے لگے۔ ماں کی جدائی اور بے آسرا ہونے کے غم پر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ جس کردار کو وہ سینت سینت کر رکھتی آئی تھی، اس کو بے رحم اور مغرور شخص نے داغدار کر دیا تھا۔ ارے بیٹا، آپ کو معلوم ہے بیٹیاں میری شروع دن سے کمزوری رہی ہیں۔ پھر وہ رائما بیٹی تو پہلے دن سے مظلوم و معصوم لگی تھی، اور جب اس نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تو اس کے بدقسمت باپ کے لالچ اور بے رحمی پر تأسف ہوا، جس نے ساری زندگی نہ شوہر ہونے کا حق ادا کیا، نہ باپ کا حفظ نبھایا، اور بے اہمیت آدمی نے بیٹی کا سودا وڈیرے عاشق علی سے طے کر دیا۔ بابا مجید آتے ہی سیدھے احد کے روم میں چلے گئے تھے تاکہ پہلے اس کا منگوایا گیا سامان حوالے کر سکیں۔ وہاں وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، ان کو دیکھتے ہی پھٹ پڑا، اور خاموشی سے سب سننے کے بعد وہ رسانیت بھرے لہجے میں رائما کی زبانی سننے والی تمام کہانی اس کو بھی سنا بیٹھے۔ اور سچائی میں ایک طاقت ہوتی ہے جو سامنے والے پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ احد بھی رائما کے متعلق سن کر اپنے خیالات پر خجل سا ہو گیا تھا۔ یہ سب آپ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے، میں اسے کریکٹر لیس سمجھا تھا، ہر روز کوشش کرتا تھا بتانے کی، مگر آپ آج کل بڑے بزی ہوتے ہیں کہ وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ روز یہی سوچتا تھا کل بتاؤں گا۔ احد کو بتا کر ایک بوجھ سا سینے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ شاپرز اٹھائے نیکسی میں آ گئے، کچن کا سامان کچن میں رکھ کر وہ رائما کے لیے لائے گئے سوٹ، شیمپو اور نیمکوز، چاکلیٹ وغیرہ لے کر پیکٹ شاپر میں ڈالے۔ رائما کو پکارتے ہوئے اس کے روم کی طرف آئے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ کمرہ، راہداری، واش روم،
کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ شاپر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر باہر آئے۔ کیا ہوا بابا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ گیٹ کی طرف جاتا ہوا رک گیا۔ رائمہ بیٹی اندر نہیں ہے۔ وہ سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ اندر نہیں ہے؟ وہ شاید واش روم میں ہوگی۔ کہاں جائے گی؟ سب جگہ دیکھ لیا ہے میں نے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ نامعلوم کیا کیا کہہ دیا آپ نے۔ وہ باحیا شریف لڑکی برداشت نہ کر سکی اور چلی گئی۔ بابا روحان سے ہو رہے تھے۔ وہ آہت کو اپنی کہی باتوں کی سنگینی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کہاں جائے گی؟ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ آئیے آپ میرے ساتھ۔ موسم ابر آلود تھا۔ شام کے سرمئی اجالے اندھیروں میں بدل رہے تھے۔ گاڑی درختوں کے درمیان کچی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پرندے درختوں میں بنے اپنے گھونسلوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کی آوازیں اور پر کی پھڑپڑاہٹوں سے فضا گونج رہی تھی۔ جیپ آہٹ ڈرائیور کر رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر مجید بابا بیٹھے تھے۔ دونوں کی نگاہیں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ خاصی آگے آنے کے بعد بھی رائمہ نہیں ملی تھی۔ مجید بابا کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے تیزی سے گرنے لگے تھے۔ بیٹا میرے دل کی عجیب حالت ہو رہی ہے۔ آپ گاڑی دریا پار بنے پل پر لے لو۔ اس نے پل کی طرف جانے والے راستے پر گاڑی ڈال دی، اور جن دلوں میں خلوص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیدار رہتے ہیں وہاں راہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ پل کی بلندی پر چڑھتی۔ ارد گرد سے بے خبر وہ لڑکی رائمہ ہی تھی۔ بابا میں بجلی دوڑ گئی اور وہ پھرتی سے اتر کر اس کی طرف بڑھے اور وہ باہر نکل آیا تھا، مگر اس طرف نہیں گیا جہاں وہ اسے کسی چھوٹی بچی کی مانند سمجھانے بہلانے کی سعی کر رہے تھے، اور وہ کسی ضدی بچے کی طرح مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کو اپنے جذباتی مناظر سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف ضمیر کی صدا پر ان کے ساتھ چلا آیا تھا جو اسے ضربے لگا رہے تھے۔ دریا کا پانی روانی سے بہہ رہا تھا۔ پرندوں کی بڑی تعداد کنارے پر پانی پینے میں مصروف تھی۔ رنگین چڑیاں، طوطے، کبوتر، بٹیروں اور تیتروں کی تعداد نمایاں تھی۔ یہاں دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہ تھا۔ یہاں سے گزر کر چند میل کا فاصلہ عبور کر کے اس کا پاٹ چوڑا ہونا شروع ہوتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر جنگلی پھولوں اور پھلوں کے درختوں کی بہتات تھی، جہاں پرندوں کے جھنڈ اتر رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سی نغمگی تھی۔ قدرت کی ایسی تخلیقات سے اس طرح مبہوت کر دیا کرتی تھی۔ ہاتھ بیٹا چلیں۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ بابا قریب کھڑے تھے اور وہ جیپ میں بیٹھ رہی تھی۔ گویا ان کے مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے۔ اللہ کا بے حد کرم ہے بیٹا جو بروقت ہم یہاں پہنچ گئے، مگر نہ ذرا بھی دیر ہو جاتی تو دریا میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے بیٹھ کر جیپ سٹارٹ کر دی۔ وہ پیچھے سر جھکائے ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ گھٹی گھٹی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ بہت غلط فیصلہ کیا بیٹی تم نے، اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ حالات کتنے ہی برے ناقابل برداشت کیوں نہ ہوں، بندوں کو کبھی بھی اپنے پروردگار سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی بھی نا امید ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ سخت ترین گناہ ہے بیٹی، معافی مانگو اپنے رب سے، وہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے۔ وہ گردن موڑے شفقت بھرے انداز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ میں کس کے لیے جیوں بابا؟ میرے لیے سارے در بند ہو گئے ہیں۔ کون ہے میرا؟ کہاں کس کے پاس جاؤں گی میں؟ آج ایک انگلی میری طرف اٹھی ہے، کل میں کس کس کو اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے روکوں گی؟ کس طرح خود کو محفوظ کروں گی؟ اس کے دھیمے لہجے میں کچھ ایسی تڑپ تھی، کچھ ایسی کسک تھی جو ہاتھ چکا گئی۔ ایسی ہی جان لیوا تنہائی کا دکھ اسے بھی تھا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے وہ تنہا کر دیا گیا تھا۔ وہ مرد ہو کر بھی اس تنہائی کے کرب کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ تو ایک نازک سی لڑکی تھی جس کو دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ بیٹی ایک در بند ہوتا ہے تو پروردگار عالم کئی در کھول دیتا ہے۔ دکھوں کے بعد خوشیاں بھی آتی ہیں۔ بندہ بے صبرا ہے جو جلد اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے، مگر وہ رب کریم بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگی تھی۔ ہوا رک گئی تھی۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اس نے رفتار تیز کر دی اور ریسٹ ہاؤس پہنچتے پہنچتے موسم بھرپور انگڑائی لے چکا تھا۔ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ بیٹی جو ہوا اسے بھول جاؤ، شاید یہ سب اس طرح ہونا لکھا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئے تھے، جس کی آنکھیں گریہ زاری کے باعث سوج گئی تھیں، چہرہ ناک بری طرح سے سرخ ہو رہی تھی۔ بابا انہوں نے میرے کردار پر حملہ کیا، مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کہا۔ یہ سچ ہے، میں گھر سے بھاگی تھی، مگر اپنی عزت بچانے کے لیے۔
اگر ماں زندہ ہوتی تو میں کبھی ایسا نہیں کرتی، گھر ہی تو عورت کی پناہ گاہ ہے۔ میں نے کہا نا رائما، آدمی کی باتوں کا برا نہیں مانو۔ پھر ان کو تمہارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا، گھر سے بھاگنے والی بات بھی بس یوں ہی کہتی کہ آج کل لڑکیوں کا بھاگنا بھی چلن بن کر رہ گیا ہے۔ بابا آپ بھی تو ایک مرد ہیں، کس طرح پہلی نظر میں آپ نے عزت دی، بیٹی سمجھ کر میرے مان کو بڑھایا، پر وہ کیسے مرد ہیں جو عورت کی عزت کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ عورت کو اہمیت دینا ان کی شان کے خلاف ہے۔ آدمیہ کے ان مردوں میں شمار نہیں ہوتا ہے جو عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بہت نفیس اور اعلیٰ طبیعت پائی ہے انہوں نے۔ تم سے غصے میں جو کچھ کہا وہ اس پر شرمندہ ہے بیٹی، تم اپنا دل صاف کر لو ان کی طرف سے۔ کیا انہوں نے کہا وہ شرمندہ ہے اپنے رویے پر؟ وہ بے ساختہ بولی۔ تم نے دیکھا وہ میرے ساتھ تمہاری تلاش میں گئے تھے، پھر کچھ کہے بنا سارے راستے ہماری باتیں سنتے آئے تھے۔ ان کی خاموشی ہی اصل میں شرمندگی ہے، وگرنہ وہ چپ ہوتے ہوئے تو کچھ توقع کے بعد رائما کہہ اٹھی، کہیے نا آپ چپ کیوں ہو گئے؟ مردوں سے زیادہ عورت کے کردار کو کوئی دوسرا پہچان نہیں سکتا۔ تمہارے گھر میں 2 بار واپسی تمہارے کردار کی پاکیزگی کی گواہ ہے۔ چلو بیٹی، رات ہو گئی ہے اور لگتا ہے بادل بھی ٹوٹ کر برسیں گے۔ آج تم کھانا کھا لو، میں آدمیہ کے لیے کافی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کافی بنا دوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کافی بنا لی ہے، تم کھانا کھا کر سو جاؤ۔ کافی لے کر آئے تو ہر نائٹ سوٹ میں صوفے پر سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ ایک فائل ٹیبل پر کھلی پڑی تھی، ان کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ بابا آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو یہاں پناہ دے کر میرے لیے کتنی پرابلم کریٹ کر دی آپ نے۔ کوئی گھر سے بنا انفارمیشن کے یہاں آ جائے تو پھر کس طرح اپنا اور اس لڑکی کا دفاع کروں گا؟ اس کا سخت متفکر لہجہ سنجیدہ انداز کافی کا مگ رکھتے بابا کو بھی فکر مند کر گیا۔ یہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ رامین آنٹی میرے خلاف نت نئے سازشی جال بنتی رہتی ہیں۔ کاجل سے شادی نہ کرنے کی سزا وہ مجھے ملک بدر کروانا چاہتی ہیں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں کہہ رہا تھا، رامین بہو ہوں، عجیب و بے ضمیر عورت ہیں، خوف خدا ان کے دل میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کے سیاہ کرتوت چھپائے دوسروں کی عزتوں پر دھول ڈال رہی ہیں۔ میں صرف بڑے صاحب کی عزت کے خیال سے چپ ہوں، ورنہ ان کا کچا چٹھا خوب جانتا ہوں۔ پپا کبھی یقین نہیں کریں گے، ان کو مرحوم بھائی کی بیوی اور بیٹیوں پر بھرپور یقین ہے۔ وہ ماما کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر بالکل فکر مت کریں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی نیت صاف ہے اور رائما بیٹی کی یہاں موجودگی کسی غلط راہ پر نہیں لے جائے گی۔ آپ یہاں وہاں سے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نیت بھی سمجھتا ہے، مگر لوگوں کا کیا کریں گے جو شیطانی بہکاووں میں بہک کر لمحے بھر میں بے عزت کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو سمجھ نہ آنے والی منطق سے بیزار ہو کر جھنجھلایا۔ میں کیا کروں بیٹا، اس جوان جہان لڑکی کو کہاں چھوڑاؤں؟ کوئی تو اس کا رشتہ دار ہوگا، چچا تایا ماموں خالو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بیچاری رشتوں کے معاملے میں محروم ہی رہی۔ میں اسے اپنے درمیان رکھ کر کسی مسئلے میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ آپ پہلی فرصت میں اسی کسی ٹرسٹ یا عیدی ہوم میں چھوڑ آئیں۔ میں بھاری ڈونیشن دینے کو تیار ہوں، مگر کسی ذلت اور رسوائی کا داغ پیشانی پر لگانے کو تیار نہیں۔ وہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی۔ بلیک کافی کی ساری کرواہٹ ان کے لہجے میں ابھر آئی تھی۔ بارش پورے ہفتے ہوتی رہی۔ اس ہفتے احد گھر پر کم آیا تھا، خصوصاً راتیں ان ٹھکانوں پر گزاری تھی جہاں سمگلرز کی خفیہ آمد و رفت کی کئی نشانیاں ملی تھی، اور ان کے مسلسل نگرانی کے باعث دشمنوں کو موقع نہیں مل پایا تھا کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔ بابا میں نے کھانا پیک کر دیا ہے اور کافی اور گرین ٹی بھی ڈال دی ہے، اور کیا رکھنا ہے؟ وہ سامان ان کو دیتی ہوئی بولی۔ سب سامان پورا ہو گیا ہے بیٹی، آہد میاں ٹائم سے کھانا کھاتے پیتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان لوگوں کی وجہ سے اتنا اہتمام کرنا پڑ رہا ہے۔ آہد میاں خاندانی سخی ہیں، خود بھوکے رہ لیں لیکن ان کے ساتھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ باہر ڈرائیور موجود تھا، اس کے ساتھ وہ تو روز جاتے تھے، آہد کو اپنے سامنے کھانا کھلا کر ڈرائیور کے ہمراہ واپس لوٹتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ابر آلود ہوائیں چل رہی تھیں، بارش رکی ہوئی تھی، ہر سو ایک سناٹا چھایا تھا۔ اس کا دل بے کل ہونے لگا۔ وقت سے کہاں لے آیا تھا وہ اجنبی بیگانے لوگوں کے سنگ
وہ رو رہی تھی، جن میں سے ایک نے اس کے سر پر شفقت سے چادر ڈال دی اور باپ سے بڑھ کر چاہنے لگے تھے، جبکہ آہت کی نگاہوں میں اس نے سخت بیزاری اور سرد مہری دیکھی تھی۔ اس کا ہر انداز کہتا تھا یہاں سے چلی جائے، جس کا اظہار وہ بلا جھجک کئی بار اس سے کر چکا تھا۔ آپ کے حالات جان کر ہمدردی ہے مجھے مس، بٹ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ آپ کی موجودگی کا ریزن کس کس کو دوں گا؟ وہ پہلی مرتبہ سنجیدگی سے نرم انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ آپ کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا محترمہ۔ مجید بابا آپ کو عیدی میں چھوڑنے پر راضی نہیں، اور میں آپ کو ساتھ رکھنے پر۔ میں آپ کے ساتھ نہیں، انیکسی میں رہتی ہوں۔ وہ اس کے روز روز کی یہی تکرار سن کر سخت لہجے میں بولی، یہ انیکسی اس گھر کا حصہ ہے جس میں میری رہائش ہے۔ اس کے باعتماد پرسکون انداز پر وہ شرزدہ سا رہ گیا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے، اور میں یہاں کہیں نہیں جاؤں گی، خواہ کچھ بھی ہو۔ واٹ؟ مان نہ مان تیرا مہمان زبردستی ہے کیا؟ آپ جو بھی سمجھیں، اگر آپ نے زبردستی کی کوشش کی تو میں دریا میں چھلانگ لگا دوں گی۔ میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ سب بابا نے سکھایا ہے تمہیں؟ گو ٹو ہیل۔ آج صبح آفس جانے سے قبل وہ پھر انیکسی میں آ کر تکرار کرنے لگا تھا، اور اس کے دو بدو جواب دینے پر وہ بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ بابا کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا میں نے؟ وہ غصے میں گئے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ اندر بیٹھے مجید بابا کے پاس سہمے ہوئے انداز میں آئی۔ نہیں نہیں، اب وہ تمہیں ہر وقت جاؤ جاؤ نہیں کہیں گے، میں ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے ان کی وجہ سے کسی کی جان جائے۔ ابھی کچھ عرصہ وہ بھول جائیں گے۔ اپنی پلاننگ کامیاب ہونے پر ان کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کے دل پر بوجھ آن گرا تھا۔ اس پر زبردستی مسلط ہونا برا لگ رہا تھا۔ گلابی رخساروں پر ہونٹ جھرنوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اپنی ہرمان نصیبی پر، اپنی بدبختی پر ماں کو قتل ہوتے دیکھ کر بھی زندہ تھی۔ گھر سے بے گھر ہو کر بھی سانسیں چل رہی تھیں۔ ان سانسوں کی بقا کے لیے اس نے بابا کی ذمہ داریاں خود اٹھا لی تھیں۔ رات کو نامعلوم کون سا پہر تھا، اچانک فضا فائرنگ سے گونج اٹھی تھی۔ شدید فائرنگ تھی۔ گہری نیند میں وہ بیدار ہوئی۔ دوپٹہ اوڑھ کر سلیپر پہنتی وہ پھرتی سے باہر آئی تو بابا بسو دھاریوں والا سفید رومال کندھوں پر ڈالتے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ بابا یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اللہ خیر کرے، بہت شدید فائرنگ ہے۔ آج بیٹے کا دشمنوں سے سامنا ہو گیا ہے۔ یا اللہ، آدمی اور ان کے ساتھیوں کو اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ وہ دعا کرتے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ بابا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بارش بھی تیز ہو رہی ہے۔ میں احد میاں کے پاس جا رہا ہوں۔ ایسے کٹھن وقت میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس وقت بے حد جذباتی ہو رہے تھے۔ موسم بھی خراب ہے بابا، پھر آپ کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ گاڑی۔ برستی اندھیری رات میں آپ خود کو نقصان پہنچا لیں گے۔ میں نے بہو بیگم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مشکل وقت میں احد میاں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مر جاؤں گا، دغا نہیں دوں گا۔ یہ دغا نہیں ہے، آپ پر اپنی زندگی کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ آئیے ہم اندر چل کر نماز پڑھتے ہیں اور ان کی خیریت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، دعا مانگنا ہر حال میں بہترین عمل ہے۔ ہاں چلو بیٹی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ مجید بابا کی بے قراری ساری رات رہی تھی۔ وہ نوافل ادا کرتے، دعائیں کرتے، پھر کھڑکی میں کھڑے ہو کر ورد کرتے ہوئے باہر کی سنگن لینے کی سعی کرتے تھے۔ فائرنگ گھنٹوں تک وقفے وقفے سے ہوتی رہی تھی اور ساتھ بارش بھی ٹوٹ کر برسی تھی۔ بابا احد کو کال کر رہے تھے مگر سگنل ڈاؤن تھے۔ احد سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ دونوں ہی ایک جگہ پر ہم مزاج تھے۔ وہ مردوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ وہ لڑکیوں کو وقت نہ دیتا تھا۔ ناپسندیدگی کے باوجود بھی رات کے نامعلوم کس پہر تک وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی کہ درست تھا وہ بابا کی وجہ سے اسے یہاں برداشت کر رہا تھا، پھر بھی وہ محسن تھا اس کے لیے۔ سمندروں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ دونوں بازوؤں میں گولیاں لگی تھیں، دائیں ٹانگ بھی گھائل تھی۔ ایک ہفتہ بے حد تکلیف میں ہاسپٹل میں گزارا تھا۔ گھر ڈسچارج ہو کر آیا تو بے حد کمزور اور چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اس نے کچن کے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، گرے ٹراؤزر اور بلو شرٹ میں اس کے وجیح چہرے پر سرسوں کے پھول کا سنہرا پن چمک رہا تھا۔ اس وقت بابا کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ بے حد اداس اور تنہا دکھائی دے رہا تھا، کسی روٹھے بچے کی مانند۔ اسے اپنا آپ اور اس کا دکھ مشترک لگا تھا۔ تنہا اضطراب سے بھرپور
कई मोती आंखों से निकले और रुखसारों से ढलक गए। मेरी बात मान लें आप, ऑफिस से आपको छुट्टियां मिल गई हैं और ज़ख्म भी अभी आपके गहरे हैं। घर चलें। बहू बेगम और मुन्ना बेटी की मौजूदगी में आप ठीक भी हो जाएंगे और खुश भी रहेंगे। प्लीज़ बाबा स्टॉप इट। मैंने कह दिया, आप ना किसी को बताएंगे और ना वहाँ मैं जाऊँगा। बड़े साहब के गुस्से को जानते हैं आप। इनको अगर पता चल गया फिर तो मेरी खैर ही नहीं। और बहू बेगम के इस एतबार का क्या जो वो मुझ पर करती हैं, इसकी हद नरमी के आगे वो सख्त बेबस था। कुछ नहीं होगा। पप्पा ने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं पुकारा। मर चुका हूँ मैं इनके लिए। दूसरों की कही अपनी औलादों को नहीं भूलता। वो दलिया और सूप लाई थी, छिटक कर दरवाजे के पास ही रुक गई थी। बड़े साहब बेहद मोहब्बत करते हैं आपसे, बस इनकी आदत नहीं है इजहार की। फिर यहाँ तो मामला इनके अना का आ गया है। अपनी नाक को वो बहुत अजीज़ रखते हैं। आप इन बातों को भूल जाएं तो बेहतर है कि यही इस रिश्ते का तकाजा है। मैं गलत बातों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आप इस मामले में ना बोलें तो अच्छा है। इसके उखड़े अंदाज में बेजारी उमड़ आई थी। बाबा खाना ले लें, इसने बाहर से पुकारा था। अरे बेटी अंदर आओ ना। आहत मियाँ की मिजाज पुरसी नहीं करोगी। मिजाज पुरसी? जिस बंदे के मिजाज ही ना मिलते हों, इसकी कैसी मिजाज पुरसी? वो सोचती हुई आगे बढ़ाई और इसकी तबीयत पूछी। फाइन। इसकी तरफ देखे बिना गोया पत्थर सा खींच मारा। उल्टे कदमों वापस चली आई। बाबा चम्मच से इसे खाना खिला रहे थे, बिल्कुल छोटे बच्चों की मानिंद इसके काम कर रहे थे। डॉक्टर बाकायदगी से आ रहा था। जख्मों की ड्रेसिंग रोज़ होती थी। बाबा का सहारा लेकर वो वॉक करता था। वो यही रट लगा कर रखते कि वो घर चले। इसके मामा के बहुत फ़ोन आते और वो इनसे इस तरह बात करता गोया उसे कुछ तकलीफ़ दर्द में मुब्तला ही ना हो। बहुत हशाश बशाश लहजा कर लिया था। मजीद बाबा इसके कान से सेल फ़ोन लगाए बैठे रहते। आज भी उन्होंने इसे घर जाने को कहा तो खुद भड़क उठा। बाबा क्यों आप इनसे बेइज्जती करवाते हैं? जब वो खुद अपने घर जाना नहीं चाहते तो आपको क्या पड़ी है इनसे बातें सुनने की? नहीं बोला करें। रायमा के वही जज्बात थे जो एक बेटी के बाप के लिए होते हैं। बेटी मोम को बर्फ़ में रख दो तो पत्थर तो बन जाएगी, मगर जब इस मोम को ज़रा सी आँच मिलेगी तो फ़ौरन पिघल जाएगा। और मियाँ का दिल भी ऐसा ही है। प्यार मिलते ही वो पानी हो जाएंगे। मोम नहीं या पत्थर। घर जाएं या न जाएं, आप इनसे अब इसरार नहीं कीजिएगा। मैं आपको झिड़कियाँ खाते नहीं देख सकती। बात करते हुए इसे किसी की निगाहों की तपिश का एहसास हुआ। गर्दन घुमा कर देखा तो सामने खड़ा इसे घूर रहा था। नामालूम क्या था इन निगाहों में। खौफ की शदीद लहर इसके दिल को सब आ गई थी। तुम ऐसा मत सोचो बेटी, आदमी की आदत में जानता हूँ। वो बीमारी में चिड़चिड़े हो गए हैं, वरना बहुत इज्जत एहतराम करते हैं मेरा। वो इसकी आमद से बेखबर कह रहे थे तब वो अंदर आकर गोया हुआ। बाबा घर से कॉल आई है, 1 हफ्ते के लिए घर जाना होगा आपको। सब खैरियत है वहाँ पर बेटा? वो घबराए। जी जी, अच्छी खबर है, मुन्ना का रिश्ता तय हुआ है। वो लोग मंगनी की रस्म करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपकी खिदमत दरकार है वहाँ पर। ये तो वाकई खुशी की खबर है बेटा। मुन्ना बेटी के नसीब अल्लाह बुलंद करे। लेकिन बेटा ऐसी खुशी के मौके पर आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ आप चलें। मुन्ना आपकी अकलौती बहन है और आप अकलौते भाई हैं। अब रिश्तों को टूटने ना दें, बल्कि अना के बुत को चिकना चूर कर दें। नो, बट मैं नहीं जाऊंगा। इनकी बात पर वो गहरी सांस लेकर बोला। इसकी आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थी। कई सितारे टूट कर इस आंखों की दहलीज में गुम हो गए थे। मैं ऐसी हालत में जाकर मामा और मुन्ना को परेशान नहीं करना चाहता। इनसे कह दिया है मैंने कि रात की फ़्लाइट से अब्रॉड जा रहा हूँ और आप भी मेरी इस बात का भरम रखिएगा। आप बेफिक्र रहिए। जैसा आपने कहा है वैसा ही कहूँगा बेटा। वह टैक्सी में बड़े सोफे पर बैठ गया था। मजीद बाबा दूसरे सोफे पर बैठे थे। रायमा वहाँ से निकलकर छोटी सी गैलरी में आ गई थी, जिसकी खिड़की से वो बाहर देख रही थी, जहाँ सुर्ख व कासनी सफ़ेद फूलों पर खूबसूरत तितलियाँ मंडला रही थी। छोटी छोटी रंगीन परों वाली चिड़ियाएँ शाखों पर झूला झूल रही थी। बेहद हसीन नज़ारे थे। दरिया का पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। माहौल पुरसुकून था, मगर इनकी बातों ने इसे बेकल कर दिया था। इनके जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, यही ख्याल इसे मदहोश कर रहा था। अगर आप एक मरतबा इसका कॉल कर देंगे, घर आने का कह देंगे, तो वो दौड़ा चला आएगा। वो सिर्फ आपकी खफगी की वजह से यहाँ नहीं आ रहा। रबिया बेगम का दिल इस खुशी के मौके पर बेटे की जुदाई में तड़प रहा था। वो बार बार मौका मिलते ही
التجائیں کر رہی تھی، مگر شاہ رخ صاحب ان سے زیادہ چھوٹے بھائی کی بیوی، اور جو ان کی خالہ زاد بھی تھیں، اور حال ہی میں کینسر کے مرض میں مبتلا بھائی سکندر کی موت نے ان کے قریب کر دیا تھا، وہ ان کو بہنوں کی طرح عزت دیتے تھے، اور رامین بیگم دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ شاہ رخ صاحب ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بیوی اور بیٹے کو بھی کوئی وقت نہ دیتے تھے۔ اب بھی ان کی سکھائی باتوں میں وہ ربیہ کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہے تھے، ان کی حیثیت کا تعین کر پا رہے تھے۔ مجھے ایسے نافرمان اور بدلحاظ بیٹے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خود سے آیا بھی تو میں دہلیز پہ قدم نہیں رکھنے دوں گا، دھکے مار کر نکال دوں گا اسے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئے، 6 ماہ ہو گئے ہیں میرے بچے کو جدا ہوئے، اور کیسے باپ ہیں آپ جو اس کی جدائی میں آپ کا دل ذرا بھی گداز نہیں ہوا۔ 6 ماہ ہوں تاحیات اب وہ میرے دل میں جگہ نہ بنا پائے گا۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے، بیٹی کی خوشیوں کو اس وقت کی خاطر سوگ میں نہ بدلو۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلے تو مونا جو قریب ہی موجود تھی ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ باہر کھڑکی سے لگی سب باتیں سنتی ہوئی رامین بیگم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ روشن تھی۔ شاہ رخ صاحب کے وہاں سے جانے کے بعد ان ماں بیٹی کو روتا دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں آئیں اور کاجل کو تمام انفارمیشن دے کر ان کا مذاق اڑانے لگی تھی۔ انکل نے جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھائیں گے۔ ان کا غصہ ضد تو خاندان میں مشہور ہے، ویسے احد جیسا اجڑ و جنگلی انسان جنگل میں ہی رہنے کے قابل ہے، نہ اس میں جذبے ہیں نہ امنگ، بالکل کاغذی پھول جیسی وجاہت ہے اس کی۔ ہاتھ نہ آئیں تو انگور کھٹے ہوتے ہیں بیٹا، ورنہ کل تک تم اس کی سنجیدگی، وجاہت اور کھڑپن پر جان دیتی تھی۔ وہ شوخی سے گویا ہوئیں، جان تو اب بھی دیتی ہوں ممی، وہ ہے ہی اس قدر ڈیشنگ، ہینڈسم، اٹریکٹیو کہ میرے علاوہ سینکڑوں لڑکیاں جان دیتی ہیں اس پر۔ تم جیسی لڑکیاں ہی تو ایسے لڑکوں کو سر پر چڑھاتی ہیں۔ اب تم اپنا گھر بسانے کا سوچو، احد کو برباد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ موسم بدل گیا تھا تو گرمی کا زور ٹوٹا تھا، ہفتے میں 1-2 بار ابر رحمت ضرور برستی تھی، جس سے ہرس و جل تھل کا سما رہتا تھا۔ آج بھی موسم اچھا تھا، مجید بابا چلے گئے تھے۔ بہت تسلی دلاسے دینے کے بعد وہ تنہا یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ وہ بھی اس بھری دنیا میں اپنا کوئی عزیز نہ رکھتے تھے۔ احد اور اس کی فیملی ہی ان کا کنبہ تھی۔ اس کے یہاں رکنے پر احد جذبس تو بہت ہوا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اپنے لیے کسی خدمتگار کی اشد ضرورت تھی کہ زخم خاصی حد تک بھر تو گئے تھے مگر منجمد نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس نے رائمہ کے یہاں رکنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جبکہ وہ ان سے کہتی رہی تھی بابا جلدی آئیے گا، آپ نہیں ہوں گے تو مجھے ڈر لگے گا، کیسے رہوں گی میں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی، احد میاں آپ کا خیال رکھیں گے، حفاظت کریں گے آپ کی، خود کو یہاں بالکل محفوظ آزاد محسوس کرنا۔ وہ احد کے سامنے اس کو تسلی دے رہے تھے۔ اس کی نگاہ اتفاقاً اس کی طرف اٹھی تھی، اس کی رنگت اڑی اڑی تھی، آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ ہاتھوں کے زخم کے کچھ ٹانکے رہ گئے تھے جو خشک تھے، اب ان کو صاف کروانے اسے ہاسپٹل جانا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ جا رہا تھا کہ راستے میں وہ بابا کو اسٹیشن بھی چھوڑ دے گا۔ ان کے اصرار پر اس نے رائمہ کو ساتھ لے لیا تھا۔ پہلے ان کو اسٹیشن چھوڑ کر وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہاسپٹل بہت فاصلے پر تھا، شام بھیگ رہی تھی۔ وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ برابر میں تقریباً دروازے سے چپکی رائمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا کو اسٹیشن چھوڑنے کے بعد وہ بے آواز آنسو بہاتی رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر گزرتے کھیت کھلیان، آم کے باغ اور اس کے گھر کی طرف جاتا کچا راستہ، ایک دم اس کے اندر کرنٹ سر دوڑا۔ وہ بے چینی سے ان راستوں کو دیکھنے لگی تھی جس کی خاک کبھی اس کے پاؤں سے بھی لپٹی تھی۔ کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں سن کر وہ سیدھا بیٹھا ہوا، کچھ حیرانی اور سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی اور کھڑکی سے دور ہو گئی۔ سرخ و زرد دوپٹے سے اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، سسکیوں سے نازک سراپا پھولوں بھری شاخ کی طرح لچک رہا تھا، کھا رہا تھا۔ احد کے دل پر عجیب سے احساس نے گھیرا تنگ کیا تھا۔ خاور، پانی کا تھرمس دیں، وہ ڈرائیور سے گویا ہوا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے وہ اپنے اندر اٹھنے والی چیخوں کو دبانے لگی۔ انہی راستوں پر بھاگتی دوڑتی وہ جوان ہوئی تھی۔ میٹرک کے بعد قریب کوئی کالج نہ ہونے کے باعث ماں نے اسے پڑھائی کی خاطر ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ گریجویشن تک وہ کراچی میں رہی تھی اور وہ عرصہ ماں بیٹی پر بہت بھاری رہا تھا۔ ماں سلائی کڑھائی کر کے اس کی تعلیم اور گھر کے اخراجات چلا رہی تھی،
میڈم محجبین سے ان کی دوستی اس وقت سے تھی جب وہ نئی نئی شہر سے اسکول ٹرانسفر ہو کر آئی تھی اور 2-3 سال رائمہ کو ایڈمیشن کرانے لائی تھیں. تب سے ہی سیدھی سادی زبیدہ سے ان کی دوستی ہو گئی تھی. ہر مشکل میں ان کی مددگار رہی تھی. زبیدہ خوددار عورت تھیں. وہ ان کے احسان کا بدلہ ان کے کپڑے سی کر کڑھائیاں کر کے ادا کیا کرتی تھی. وہ گریجویشن کے بعد گاؤں لوٹی تو محجبی نے اسکول میں اسے جاب دے دی تھی اور اسکول آنے جانے کے دوران ہی کسی دن عاشق علی کی نگاہیں اس پر ایسی پڑیں کہ وہ اپنے گھر اپنی ماں کی طرح محبت کرنے والی مہربان محجبین سے محروم ہو کر دربدر ہو گئی تھی. ہیلو، ہاسپٹل آ چکا ہے، اتریے. وہ معلوم کب تک ماضی میں ارد گرد سے بے خبر رہتی کہ اس کے سرد و خشک آواز پر سر اٹھا کر دیکھا. وہ گاڑی کی ونڈو سے جھانک کر کہہ رہا تھا. وہ ڈبٹا سنبھالتی خجل سی باہر نکلی. ڈرائیور نے دروازہ بند کیا. اسے ویٹنگ روم میں بٹھا کر وہ آگے بڑھ گیا. اس کے 3 ساتھی وہاں موجود تھے. ان کے ہمراہ ہی وہ OPD کی طرف گیا تھا. رائمہ نے سامنے آویزاں کانچ کی دیوار کے پار دیکھا. وہاں سناٹا اور خاموشی تھی. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا. عام ہاسپٹل جیسی گہما گہمی یہاں نہیں تھی کہ وہی کھیل تھا پیسے کا، وہی خلیج تھی امیری غریبی کی. امیروں کے لیے ہر سہولت اور آسائش موجود تھی. نرم خوبصورت صوفے میں دھسی بیٹھی وہ امیر و غریب کا موازنہ کرنے میں مگن تھی. تب ہی وہ چلا آیا تھا. رائمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا. انگلیوں کے ٹانکے کھل گئے تھے مگر نشانات ابھی باقی تھے. خاصے گہرے زخم لگے تھے. آئیے، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا. مجید بابا کی غیر موجودگی میں وہ مہذب بن گیا تھا. وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی باہر آئی تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑے مرد پر پڑی اور اسے لگا سب گول گول گھومنے لگا ہو، ہر طرف تاریکی چھا گئی ہو. وہ لڑکھڑانے لگی. تبھی نامعلوم کس جذبے کے تحت اس نے مڑ کر دیکھا اور پل بھر کی جست میں وہ چند سیڑھیاں چڑھ کر اسے تھام کر بولا. کیا ہوا؟ آپ مجھے ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی ہیں. خدا کے لیے ابھی اور اسی وقت چلیے یہاں سے. وہ سخت ہراساں تھی. ہاں چل رہے ہیں، مگر آپ اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں؟ وہ تقریباً اس کے بازو سے چپک کر رہ گئی تھی. چہرہ پسینے سے تر تھا جس پر خوف زردی بن کر چھا گیا تھا. دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس کی صدا سماعتوں تک محسوس ہو رہی تھی. آپ چلیں نا پلیز. وہ دیکھ رہی تھی وہ شخص کسی کو کال کر رہا تھا. سرخ آنکھیں ہنوز اس پر تھیں. اس نے شدت سے اپنے ٹانکوں کو بے جان ہوتا محسوس کیا اور بھی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا جو حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا. آہت بھی اس کی حالت سمجھ گیا تھا. خوف و دہشت سے اس پر قدم اٹھانے کی بھی سکت آ رہی تھی. قد ناگواریت بھرے انداز میں صحیح وہ اسے کار تک لایا. تبھی اس کا ایک ساتھی کہیں سے نمودار ہوا اور اسے ایک لڑکی کو سہارا دے کر لاتے دیکھا تھا. اس کے انداز میں بلا کی بے یقینی اور تعجب تھا. آہت وہ آگے بڑھ کر فقط یہی کہہ سکا اور وہ خاصا کنفیوزڈ ہوا. تم چلے گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ وہ اسے کار میں بٹھانے کے بعد اس کے قریب آ کر گویا ہوا. ہاں. اس کی نگاہیں بلائنڈ گلاسز کے پیچھے گم ہونے والے اس سراپے پر ہی اٹھی تھیں. وہ عجیب و حیرت کا شکار تھا. آج اس کی حیرت و کھوجتی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا. سو عام سے لہجے میں گویا ہوا. وہ رائمہ ہے. تم کیوں آئے؟ کوئی ایمرجنسی ہے؟ ہاں. ان سمگلروں کو سپورٹ کرنے والا وڈیرا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں. جان تو ایک دن جانی ہے. اگر اپنے وطن کے لیے کچھ کر کے مر گئے تو موت بھی فخر کرے گی. ہم ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں. تمہاری باتوں سے میں ایگری ہوں لیکن تمہارے زخم ابھی بھی بھرے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ نوکری چھوڑ دو اور واپس گھر جاؤ. وہاں بزنس تمہارا منتظر ہے. یہاں نیچے سے اوپر تک کرپٹ لوگوں کی اجارہ داری ہے. ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر مجرموں کو پکڑواتے ہیں اور ویسے ہی وڈیرے اور سرمایہ داروں کی کال پر ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور ہماری موت پر کوئی 3 دن بھی سوگ نہیں منائے گا. آئی ڈونٹ کیئر. اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ. مجھے بزدلی کا سبق نہ پڑھاؤ. مبشر اس کا دوست ہونے کے علاوہ اسسٹنٹ بھی تھا. وہ کہہ کر رکا نہیں. نرسری کی دیوار کی آڑ میں کھڑا بخشو باہر نکلا تھا. اپنی گھنی مونچھوں کو مروڑتا ہوا کار کو دور تک دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں اپنا مقصد پانے کی چمک تھی. وہ جنگل کی حفاظت کرنے والے افسر کو بھی جانتا تھا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے والے اس کے ساتھی کو بھی. اس کو کہتے ہیں چھوری بغل میں ڈنڈورا شہر میں. وہ سفاکی سے بڑبڑایا تھا. عجیب و غریب وحشت اس پر چھائی تھی.
گھر آتے آتے وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ آہت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح ہینڈل کرے۔ مجید بابا کے جاتے ہی اس کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ انیکسی میں اسے چھوڑنے کے بعد وہ خاصی مضطرب کیفیت میں باہر لان میں بیٹھ گیا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کا جھومر آسمان کی ماں میں پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ چاند کے ارد گرد ستاروں کے قافلے اترے ہوئے تھے جن کی روشنیوں سے ماحول میں پرسرار سی چاندنی غبار بن کر پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا پرکیف خوشبوؤں سے بوجھل تھی۔ مجید بابا کی یاد پاپا کو آتی رہتی تھی۔ وہ ان کو بلاتے رہتے تھے۔ آج سے قبل اس نے کبھی ان کی غیر موجودگی میں خود کو تنہا اور پریشان محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ وجہ شاید وہ بخار میں پھونکتی نیم بے ہوش رائمہ تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک غیر اور اجنبی لڑکی کی تیمارداری کس طرح کرے، جبکہ ایسے کسی عملی تجربے سے اس کو کبھی گزرنا بھی نہیں پڑا تھا۔ صنف مخالف بھی اس کی زندگی میں ہمیشہ اس کے قریب تر رہیں۔ وہ ہستیاں اس کی ماں اور بہن تھیں جن کے وجود سے اس کی زندگی میں بڑے پاکیزہ رنگ موجود تھے، مگر نہ اس قوم سے دور ہی بھاگتا تھا۔ دور مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی تھی۔ اذان سن کر وہ کچن کی طرف گیا تھا۔ صاف ستھرے اور نفاست سے سجے کچن کو دیکھ کر اس کو اپنے گھر کا کچن یاد آ گیا تھا۔ مما اور مونا اس طرح کچن کو چمکا کر رکھتی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سگڑاپے کا متعارف ہوا تھا۔ دودھ گرم کر کے مگ میں نکالنا ہی چاہتا تھا کہ وہ چلی آئی۔ سیاہ شال میں لپٹی گمسم عجیب سی کیفیت کا شکار لگ رہی تھی۔ آپ روم میں جائیں، کھانا میں دوپہر میں تیار کر چکی ہوں، گرم کر کے لا رہی ہوں۔ اس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دلکش اور رعنائی سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کی چہرے کی سرخیاں، ستوان ناک اور گرے آنکھیں خاصی نمایاں ہو رہی تھیں، لیکن وہ بےحد کمزور اور لاغر لگ رہی تھی، مگر باہمت اور حوصلہ مند تھی، جو ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے چلی آئی تھی۔ نو تھینکس، مجھے آپ کی خدمت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تیز فیور ہو رہا ہے، میں آپ کے لیے دودھ سلائس اور ٹیبلٹ لا رہا ہوں۔ وہ دودھ مگ میں نکالتا سنجیدگی سے گویا ہوا، نہیں نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کام میرا ہے، میں ہی کروں گی۔ وہ شرمندہ سی ہو کر آگے بڑھی اور بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی آہت نے پھرتی سے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا اور ساتھ ہی جھٹکے سے دیوار کے سہارے کھڑے کر کے گویا ہوا، اسٹاپ اٹ، سنبھالو خود کو۔ میں مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کو ٹچ کر کے اپنی گھٹیا حس کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور میں ایسی عورتوں کی پرچھائی سے بھی نفرت کرتا ہوں جو ایسی بیہودہ حرکتوں سے مردوں کو مرغوب کرنے کی صحیح کرتی ہیں۔ وہ ایک دم ہی ساری برداشت کھو بیٹھا۔ اسے لگا وہ مجید بابا کی غیر موجودگی میں اپنی اصلیت سے پردہ اٹھا رہی ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ مجید بابا کو اسٹیشن چھوڑنے کے بعد سے آہستہ آہستہ وہ اس کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، تم نے بابا کو چھوٹی سٹوری سنا کر اپنا ہمدرد بنایا ہے، اس کے جاتے ہی بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی دبی دبی آواز۔ شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم خوب سمجھ رہی ہو۔ یہ ٹرے اٹھاؤ اور ابھی چلی جاؤ یہاں سے۔ تمہارا کیا کرنا ہے یہ فیصلہ کل کروں گا۔ ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہاں سے غصے میں چلا گیا تھا۔ رائمہ پہلے ہی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بخار نے ہمت ریزہ ریزہ کر دی تھی۔ آہت کے الزامات کے جواب دینے کی بھی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس نے ہمت کر کے ٹیبلٹ کھا کر دودھ پی لیا اور خود کو تسلی دیتی ہوئی انیکسی میں آ گئی تھی۔ وہ دھپ دھپ کرتا اپنے روم میں آ گیا۔ پیشانی پر ناگواری کی شکنیں پھیل گئی تھیں۔ شوز اتار کر وہیں پھینکے اور لیٹ گیا۔ خواہ مخواہ میں نے اس سے ہمدردی کی۔ تنہائی ملتے ہی اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ بابا کی زبانی سنی ہوئی اس کی کہانی پر یقین کر لیا اور اسے رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی۔ کتنا بڑا اسٹوپڈ ہوں میں! کم از کم مجھے اس کی بتائے ہوئے گاؤں جا کر اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ وہ ہونٹ بھینچے خود کو سرزنش کر رہا تھا، خود کو احمق قرار دے رہا تھا۔ اس دور کی عورت نے خود کو ارزاں اور بے وقت کر ڈالا ہے۔ چند نوٹوں اور ستائش بھرے جملوں کی عوض وہ عزت جیسی قیمتی اور انمول شے لٹا دیتی ہیں اور ملال تک نہیں کرتی۔ وہ آسمان کی وسعتوں سے پاتال کی تہہ میں جا گری، سوچتے ہوئے کہ وہ رات یاد آ گئی جب گھر والے کسی کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں تھا اور لائبریری روم میں مطالعے میں مصروف تھا۔ تب دروازہ نوک کیے بغیر وہ اندر آئی تھی۔ گویا ہجان خیز مہک کا طوفان آیا تھا۔ تم شادی میں نہیں گئے؟ اور کیا گیٹ اپ ہے؟ کاجل ایک سٹائل سے سامنے کھڑی تھی، بلیک جینس پر ریڈ ٹاپ، سیاہ لباس
بال بکھیرے ہوئے، لمبے آویزے گردن کو چھو رہے تھے، ہونٹوں پر سرخ آگ دہک رہی تھی جس کی تپش رخساروں پر بھی نمایاں تھی۔ مسکارے اور لائنر سے سجی آنکھیں خمار آلود تھیں۔ وہ قریب آ کر کہنے لگی، یہ گیٹ اپ آپ کے لیے ہی بنایا ہے، ویسے تو آپ نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پروانوں کی طرح آپ کے گرد چکر لگاتی رہتی ہوں۔ امیزنگ بات ہے نا کہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا پروانے کے گرد شمع کو، قبل اس کے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فوراً وہ اپنا غصہ ضبط کرتا سخت لہجے میں گویا ہوا، یہی غصہ تو سوٹ کرتا ہے آپ پر۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرا کر گویا ہوئی تھی، ہماری فیملی کی ہر لڑکی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آئیڈیل ہیں آپ سب کے، لیکن میرے علاوہ آپ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاجل کوئی بھولی بھالی ناسمجھ یا بے وقوف لڑکی نہ تھی، وہ بے حد بولڈ اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی، جیسے آہت کو پانا اس کے لیے مشکل نہیں ہو۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو کاجل، میرا بھی دور دور تک شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور جب کبھی شادی کروں گا بھی تو تم سے ہرگز نہیں کروں گا۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہوتا ہوا سخت لہجے میں کہہ اٹھا، شادی مجھ سے کیوں نہیں کریں گے آپ؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ اس کے قریب تن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ زومینی لہجے میں دھیمے سے بولی، کبھی میری جیسی بیوٹی دیکھی ہے آپ نے؟ وہ بولتی ہوئی اس کے پشت سے لپٹ گئی تھی۔ وہ ہنوز آئندہ مجھے ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کرنا، ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس نے کاجل کو دور کرتے ہوئے وارننگ دی اور گھر سے نکل گیا تھا۔ یہ سلسلہ پھر چل پڑا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی اس کے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا، لیکن وہ عزت نفس انا احساس ہر جذبے سے آ رہی تھی۔ اگر جذبہ تھا تو صرف اس کو تسخیر کرنا۔ میں اس کے لیے خاموش ہوں کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، مگر ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں رامین آنٹی سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تمہاری بے ہودہ حرکتوں کو لگام ڈالیں۔ تم دن بدن آؤٹ ہو رہی ہو۔ وہ ایک سرد ترین رات تھی جب وہ کافی کا مگ مونا سے لے کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اور آتے ہی اپنی محبت کا رونا رونے لگی تھی۔ ممی کی بھی یہی خواہش ہے آپ کو داماد بنانے کی، ان کے سپورٹ مجھے حاصل ہے۔ اب آپ کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، بہت انسلٹ کر چکے آپ میری، اب آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، ورنہ۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ورنہ۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی امڑ آئی۔ ورنہ میں انکل کے پاس جاؤں گی اور کہہ دوں گی آپ نے میری عزت۔ باقی لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ آہت کے زناٹے دار تھپڑوں نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ پھر کئی دنوں تک وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ان دنوں میں اس نے اپنے کزن منیر سے دوستی کر لی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کی طلب کی چاہ میں مبتلا تھا۔ گرین سگنل ملتے ہی اس نے اپنی ماں کو بھیج دیا۔ رامین نے شاہ رخ صاحب کو رشتے کا بتاتے ہوئے دبے دبے لہجے میں یہ بھی سنا دیا کہ ان کی خواہش کاجل کو ان کی بہو بنانے کی تھی۔ سجل بیاہ کر انگلینڈ چلی گئی ہے، اب چھوٹی بیٹی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ پہلے ہی چھوٹی بھابھی اور بچیوں پر جان دیتے تھے، پھر ان دنوں کاجل ان کا خصوصی طور پر خیال رکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آہت باپ کی بات سے انکار کی کوشش بھی نہیں کر سکتا، لیکن پہلی بار وہ ان کی کسی حکم سے منحرف ہوا تھا، ان کی کسی خواہش کو رد کیا تھا۔ آہت بیٹا، کیا برائی ہے کاجل میں؟ ربیہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو اس میں اچھائی کیا دکھائی دیتی ہے ماما؟ مشکل سے لہجے کو نرم رکھا تھا۔ اچھی لڑکی ہے، خوبصورت اور خوش اخلاق ہے۔ وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے، میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ماما۔ کون لڑکی ہے تمہارا آئیڈیل؟ اس کے انکار نے انہیں ہراساں کر دیا تھا۔ وقت آنے پر دکھاؤں گا، ابھی مجھے اپنا فیوچر پلان کرنا ہے۔ مان جاؤ بیٹا، شاہ رخ پر قیامت کھڑی کر دیں گے۔ انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے کہ کسی طرح بھی تمہیں اس رشتے پر راضی کروں، مگر تم ماما پلیز۔ ماما، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھائی کو پریشرائز مت کریں۔ اس دور میں بیٹیوں کی مرضی کے بغیر رشتے طے نہیں کیے جاتے، اور آپ بیٹے کو مجبور کر رہی ہیں۔ پپا تو ہمیشہ سے آنٹی کی مرضی کے فیصلے کرتے آئے ہیں، اب آپ کو ہی سٹینڈ لینا ہوگا، اپنی اولاد کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ وہاں موجود مونا نے فراخ دلی سے بھائی کی حمایت کی تھی۔ شاہ رخ صاحب نے اس کے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اسے بے نقط سنائی تھی۔ آنکھ کرنے کے بعد گھر بدر کر دیا تھا۔ وہ ان کا ہی بیٹا تھا، ضدی انا پرست۔ گھر چھوڑنے کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا تھا، البتہ ماں اور بہن سے رابطہ نہیں توڑا تھا، روز ہی ان سے بات کرتا تھا۔ ان سے ہی پتہ چلا تھا کاجل کی شادی اور چند ہفتے بعد گھر آ کر بیٹھ جانے کا۔ وہ جانتا تھا
اس کی سرشت میں وفا نہ تھی، شدید بھوک کے احساس نے اسے ماضی سے حال میں لا پھینکا تھا۔ وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو یاد آیا کئی دنوں سے شیو نہ کرنے کے باعث شیب خاصی بڑھ گئی تھی۔ یہ کام کل پر موقوف کر کے وہ باتھ لینے لگا تاکہ چینج کر کے ڈنر کر سکے۔ رائمہ بخار کی حدت سے نکل آئی تھی، وضو کر کے نماز ادا کی، پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جھک گئی تھی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اسے پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور دل کہہ اٹھتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ اس کی رحمت کی طلبگار تھی۔ وہ اس سے گوشۂ عافیت میں مانگ رہی تھی، ایمان و عزت کے ساتھ زندگی و موت مانگ رہی تھی، اور مانگتے مانگتے جائے نماز پر وہ بے سدھ ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو باہر کی سائڈ سے نامانوس سی آواز آ رہی تھی۔ حواس فوراً ہی بیدار ہوئے تھے۔ دیوار میں نصب گھڑی کی کھڑکی کے باہر کی سائڈ لگی لوہے کی گرل کو کوئی کاٹ رہا تھا۔ آواز بہت مدھم تھی مگر رات کے سناٹے میں واضح ہو رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جان گئی بخشو نے عاشق علی کو خبر کر دی ہے، وہ اس کی بو پا چکا ہے۔ باہر گرل توڑی جا چکی تھی۔ مان سلائڈنگ ونڈو کو زور دار جھٹکے لگنے لگے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ونڈو کو باہر سے کھولنے یا توڑنے کی کوشش برابر کی جا رہی تھی اور ونڈو کھل گئی تھی۔ سیاہ نقاب میں وہ سرخ آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ وہ ڈنر کے بعد اٹھا تھا، تب اسے کوئی سایہ انیکسی کی دیوار کی طرف جاتا دکھائی دیا تھا۔ پہلے اس کے ذہن میں مبشر کی بات آئی تھی، پھر ایک کوندا سا لبکا تھا۔ کس سے خوفزدہ ہو گئی ہیں آپ؟ اس نے راستے میں پوچھا تھا۔ وہاں بخشو تھا، عاشق علی کا خاص آدمی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں آپ محفوظ ہیں۔ ایک جسم وہ بیڈ سائڈ کی دراز کھول کر اس میں موجود اپنا ریوالور نکال کر انیکسی کی طرف دوڑا تھا۔ دوسری طرف دو آدمی کھڑکی سے اندر آنے کی صحیح میں مگن تھے۔ اس کے دوڑتے قدموں کی آواز سے وہ پھرتی سے واپس نیچے کود گیا تھا۔ اسی لمحے وہاں پہنچ گیا تھا اور اس نے کھڑکی سے ہی ان بھاگتے آدمیوں پر فائر کھول دیا تھا۔ وہ دونوں ہی زخمی ہوئے تھے مگر سخت جان تھے، گھنی جھاڑیوں کا سہارا لے کر بھاگ گئے تھے۔ کیا بات ہے آپ کی، پہلے خوف کے مارے حالت خراب تھی اور اب یہاں خاموشی سے کھڑے ہو کر ان کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ اسے دیوار سے لگے دیکھ کر کاٹدار آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ کھڑکی توڑ کر اندر آ رہے تھے اور آپ یہاں آنکھیں بند کیے کھڑی تھیں۔ مجھے بلا نہیں سکتی تھیں آپ؟ اس کی بروقت آمد پر رائمہ کی ڈوبتی سانسیں بحال ہونے لگی تھیں۔ اگر میں جاگ نہ رہا ہوتا تو مار جاتے آپ کو، اچھا کرتے مار جاتے، کم از کم آپ سے مدد طلب کرنے سے بہتر مر جانا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ سخت متعجب ہوا۔ میں آپ سے مدد نہیں چاہتی، صرف رات مجھے یہاں گزارنی ہے، صبح میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ کو کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ دریا میں چھلانگ لگانے؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹ کر بولا۔ اس کا لہجہ سخت طنزیہ تھا۔ کہیں بھی جاؤں، آپ کو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس کی خاموشی کے قفل ٹوٹ گئے تھے۔ پورا انداز اعتماد اور مضبوط لہجہ ڈر آیا تھا۔ میری کوئی آرزو بھی نہیں ہے آپ کو یہاں روکنے کی، فی الوقت آپ بابا کے روم میں چلی جائیں۔ یہ روم سیکیور نہیں ہے۔ اس کی بات درست تھی، کمرہ محفوظ نہ رہا تھا۔ وہ ایک بار آئے تھے، دوبارہ بھی آ سکتے تھے۔ وہ چپ چاپ بابا کے کمرے میں چلی آئی تھی، آج کھڑکی بند کرنے کی تدبیروں میں لگا ہوا تھا۔ نامعلوم وہ اپنے مقصد میں کب کامیاب ہوا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ مجید بابا کے کمرے میں اسے بے پناہ سکون اور اپنائیت کا احساس ملا تھا۔ تمام ڈر اور خوف کمرے سے باہر ہی اڑن چھو ہو گئے تھے۔ پھر نیند ایسی گہری آئی تھی کہ وہ دن چڑھے تک بیدار ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آئی تو سنک میں ناشتے کے برتن پڑے تھے۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا، بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ یہ جتانا چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں جگہ نہیں ہے، وہ چلی جائے۔ اس نے بے دلی سے چائے بنائی، پھر اچانک اسے خیال آیا گھر میں مکمل خاموشی تھی اور ایسا اس کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ وہ کپ کاؤنٹر پر رکھ کر اندر اس کے روم کی طرف گئی تھی۔ ڈور لاک تھا اور گیراج میں گاڑی بھی نہیں تھی۔ یا اللہ، میں ایسی گہری نیند سوئی کہ اس کی گاڑی کی آواز بھی نہیں سنی۔ اور کیا سوچتا ہوگا، یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، صرف باتیں کر رہی تھی۔ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو یقیناً آسرا بھی پیدا کیا ہوگا اس سرپھرے شخص سے۔
ایک پل بھی گزارنا خود کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے آفس میں آیا تو کچھ دیر بعد مبشر بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ یار تم تو چھپے رستم نکلے، کون ہے وہ رائما؟ وہ بیٹھتے ہی سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ آئی تو تم کو رات بھر نیند بھی نہیں ہوگی اس تجسس میں، مگر اس وقت تمہارا لہجہ بتا رہا ہے بات کچھ خاص ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جکڑی کئی الجھنیں بھانپ کر گویا ہوا ہوں، مجھے معلوم تھا تم میرا چہرہ دیکھ کر میری پریشانی بھانپ جاؤ گے۔ رات کو وڈیرے عاشق علی کی کال آئی تھی، اس نے خود بات کی مجھ سے۔ وہ دھیمے لہجے میں ایک ایک لفظ جما کر کہہ رہا تھا، اس کی نگاہیں آہت پر تھیں۔ کل تک وہ دھمکیاں دے رہا تھا اور اب سودا کرنا چاہتا ہے۔ سودا؟ کیسا سودا کرنا چاہتا ہے؟ وہ پرسکون تھا۔ وہ اکبر خان کو ہماری تحویل میں دینے کے لیے تیار ہے، مگر واٹ ربش، یہ کیا پزل کھیل رہے ہو؟ سیدھے طریقے سے بتاؤ۔ اس کا صبر کا پیمانہ چھلک گیا تھا۔ وہ بگڑے لہجے میں گویا ہوا، وہ کہتا ہے تمہارے پاس جو لڑکی ہے رائما، وہ اس کے گاؤں کی لڑکی ہے۔ اس سے اس کا نکاح ہونے والا تھا اور نکاح سے کچھ دیر قبل اس لڑکی کو بھگا کر لے آئے ہو۔ اس کے ساتھی اس لڑکی کو جب سے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ کل اس لڑکی کو اس کے ایک ساتھی نے تمہارے ہمراہ ہاسپٹل میں دیکھا تھا اور رائما کے بدلے اکبر خان دینے کو تیار ہے۔ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ گاؤں والوں کو لے کر ریسٹ ہاؤس پر حملہ کر دے گا۔ آہت خاموشی سے سن رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ہر حال میں اس کو وہ لڑکی چاہیے۔ پاگل ہو رہا ہے اس کے لیے۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مسکراہٹ لمحوں بھر لبوں پر چمکی تھی۔ جب دولت و اختیار گھر کی لونڈی بن جائیں تو مرد عمر بھول جاتا ہے۔ مجھے عمر بتاؤ، لیکچر نہیں دو۔ کبھی کبھی تم اپنے سینئر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ ساری عمر دوستی لمحے بھر میں دھول چاٹتی نظر آتی ہے۔ 60-65 سال کا ہوگا وہ خبیث بڈھا، لیکن ہر طریقے سے جوان نظر آنے کے جتن کرتا ہے۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں گویا ہوا، کام کے معاملے میں صرف کام کو اہمیت دیتا ہوں میں۔ دوستی کی جگہ ورکنگ ٹائم کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ میں یس باس۔ اب آپ بتانا پسند کریں گے مجھے کیا جواب دینا ہے؟ ایسی تمام کالز تمہارے پاس ہی کیوں آتی ہیں؟ اگر آپ کے پاس آ گئیں تو آپ 1 منٹ میں ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، اس لیے ہم آپ کو ایسی کالز نہیں دیتے۔ وہ جتاتے ہوئے گویا ہوا، اوکے، آج رات یہ معاملہ صاف کر دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آفس سے واپسی میں مجید بابا کی کال آئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی لاڈلی کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ وہ رات والا واقعہ گول کر کے اس کی خیریت سے ان کو آگاہ کرتا رہا اور مونا کی منگنی کی تیاریوں کے متعلق پوچھتا رہا۔ ویسے تو روز ماما سے معلوم ہوتا رہتا تھا، مونا سے بات بھی ہو رہی تھی۔ گیٹ کھول کر گاڑی اندر لایا اور گیٹ بند کر کے وہ اندر گیا تو پہلا احساس یہی ہوا کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس احساس نے اس کے حواس منتشر کر دیے اور وہ پورے گھر میں اسے دیکھ چکا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔